یہ دنیا میں انشاءاللہ سکون کے ساتھ ایک گریٹر اسرائیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ اس دنیا کی زمین پر نہیں رہ سکیں گے. ان پر اللہ نے پہلے ہی اپنا قہر و غضب ڈالا ہوا ہے، آج بھی ڈالتا. کاش کے مسلمانوں میں غیرت ہوتی، کاش کے مسلمان کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی، کاش کے مسلمان مجاہد ہوتے، کاش کے مسلمان جہاد نہ چھوڑتے. میرے دوستو، ہم اپنی بات نہیں کرتے، یہ قرآن کریم ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو، اللہ کے تمام مخلوقات کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دو، محمد عربی کے ایک بال برابر بھی برابر نہیں آ سکتے. آ سکتے ہیں؟ ہاں، جاؤ اس نبی سے پوچھو کہ تو کتنا بڑا مجاہد ہے. تو بدر میں نظر آئے، تو احد میں نظر آئے، تو حنین میں نظر آئے، تو خندقیں کھود رہا ہے، تو صحابہ کی جماعت کی تیاریاں کر رہا ہے. میرا نبی تیر انداز ہے، میرا نبی تیراکی سکھاتا ہے، میرا نبی گھڑ سواری سکھاتا ہے، میرا نبی مجاہد اعظم ہے، میرا نبی امام المجاہدین ہے. اس کے سارے صحابہ مجاہد ہے، ابو بکر مجاہد ہے، عمر مجاہد ہے. او محمد عربی کے 1,24,000 صحابہ مجاہد ہیں. امت نے جہاد چھوڑا ہے، اس لیے آپ کو مارتے ہیں. فلسطینی آج اس لیے مار کھاتے ہیں کہ ہم نے جہاد چھوڑا ہے. ہم نے کن چیزوں کو فروغ دیا؟ ہم نے زنا کو فروغ دیا، ہم نے ظلم کو فروغ دیا، ہم نے قتل کو فروغ دیا، ہم نے سود کو فروغ دیا، ہم نے دنیا کے ہر گند کو فروغ دیا. اس لیے کافر آج مجھے مار رہا ہے. کاش کہ میری اندر وہ غیرت ہوتی جو 150 سال پہلے میرے آبا و اجداد میں تھے، یا وہی غیرت ہم میں ہوتی جو آج افغانستان کے حکمرانوں میں ہے. خدا کی قسم، اسرائیل کا باپ آج ملیا میٹ ہو چکا ہو. سعودی عرب کل کا اعلان ہے، کل کا اعلان ہے. سعودیہ نے کہا رمضان تک اسرائیلیوں کو مت مارو، اسرائیل کو سعودی تسلیم کرے گا. اللہ کی لعنت اور غضب ہوگا انشاءاللہ تمہاری، اللہ کا قہر تمہارے اوپر نازل ہوگا، غضب ایسا آئے گا انشاءاللہ تمہارا ایک شہر بھی میرے رب کے غرور سے، میری رب کی طاقت سے محفوظ نہیں رہے گا. تم سب نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، ہمارے رب نے جب ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، تم 1000 مرتبہ ان کو تسلیم کرو. انشاءاللہ العزیز ان کی بھی تباہی مقدر ہے، آپ کی بھی تباہی. تم اندھے ہو کر تباہی کے طرف جا رہے ہو. وہ کلی عورتوں کے ساتھ، وہ کلی اسرائیل اندھا ہے، اللہ نے اس سے حق چھپایا ہے. تم مسلمان ہو، آنکھیں ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود جب تم گند میں داخل ہو رہے ہو، انشاءاللہ العزیز تمہارے ملک کے لیے اس کے عبرتناک نتائج آئیں. انشاءاللہ العزیز تم سے زیادہ پھر اسرائیل نے ان کو کیا جواب دیا. کاش کہ یہی غیرت انہی میں ہوتا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. قرآن سے بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. یہ آؤ سورہ انفال میں، سورہ انفال میں آؤ، اس قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، اور کس سے کہتا ہے؟ آپ کے نبی سے کہتا ہے. کس کے لیے کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آؤ اس قرآن سے پوچھو. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ قرآن ہے. اے میرے نبی، تیار کرو اپنے ان مجاہدوں کو، ان کو ابھارو، ان کو ہمت اور جذبہ دے دو جہاد کا. کیوں؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 100. اگر آپ کے صحابہ میں منکم 20 آدمی ہو، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو 100، تیرے 10-20 صحابہ 100 پہ غالب ہیں، 200 200 پہ غالب آئے. یہ قرآن ہے.
إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، اگر تمہارے 20 آدمی صبر والے ہو، ہمت والے ہوں، ان کے سامنے کڑے ہو جائیں، یغلبوا 200، وہ ان کے 200 پہ باری آئیں گے۔ کون کہتا ہے؟ آپ کا رب کہتا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور تمہارے اگر 100 ہیں، یغلبوا 1000 من الذین کفروا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اگر تمہارے 100 جرأت مند صبر والے میدان میں کھڑے ہوں تو ان کے 1000 پہ غالب آتے ہیں۔ یہ معمولی امت نہیں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امام المجاہدین کی امت ہے۔ میرے دوستو، ہم افسوس کر سکتے ہیں، میں ایک گناہگار آدمی ہوں، ایک ذلیل انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آج تک میں نے اس منبر پر کسی سے 1 روپے کا سوال نہیں کیا۔ کسی دوست نے، کسی عالم نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنے جمعے کی اجتماع میں مسلمانوں سے کہو کہ آپ جہاد پر تو وہاں نہیں جا سکتے، آپ کے بس میں نہیں ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ مسلمانوں، اگر کل ہم خدا کے سامنے یہ کہہ سکیں، اے اللہ میں جانا چاہتا تھا نہیں جا سکتا، میں قربان ہونا چاہتا تھا نہیں جا سکتا، اگر آپ اپنے جیب کا 1 روپیہ بھی ان معصوموں کے لیے بھیجیں گے تو میں نے اس کو کہا صحیح بات ہے، جھوٹ نہیں ہے، زمانہ وقت ہی ایسا ہے، کسی پر کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے کہا کہ آج میں کبھی کبھار ایسا سوچوں کہ کسی کے پیسے جو ہمیں دے اور وہ کسی دوسرے کے غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے تو پھر میں سوالی مجھ سے ہوگا، آپ کیوں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا پتا یہ پیسے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، میں یہ اعلان نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے مجھے کراچی میں بات کرایا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے نمائندے سے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم جمعے کو چندہ کرتے ہیں، چاہے 5000 ہو، چاہے 10,000 ہو، چاہے 20,000، ہاں جس مسلمان کی جس قدر استطاعت تھی ہمیں دیا، واللہ باللہ 1 پائی ہمارے اوپر خنزیر کا گوشت ہے کہ ہم کھائیں، ہم آپ کو پہنچائیں۔ اس اجتماع کے توسط سے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں آپ سے کہ مجھے نہیں، اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرو۔ کل ہو سکتا ہے ہم اللہ کو کہیں یا اللہ اور تو کچھ نہیں تھا، 4 روپے میں نے بھیجے تھے، یہی میری طاقت تھی، یہی میری استطاعت تھی، کم از کم شرمندگی سے ہم بچ جائیں۔ نماز کے بعد آپ حضرات اپنی استطاعت کے مطابق، میں نہیں کہتا ہوں کہ لاکھوں دے دو، 50 آپ دے سکتے ہیں، بہت اچھی بات۔ آج ان کے بچے گھاس کھاتے ہیں، ان کے بچے گٹر کے پانی پیتے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مرتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی ذہن بناؤ، یہی فکر اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ آپ کا بھی تو یہی تعلق ہے لا الہ الا اللہ والا۔ ہو سکتا ہے یہی دن کل ہمیں دیکھنا پڑے، بعید نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شہر پر اللہ کا عذاب آئے، عذاب میں جو برے لوگ تھے وہ ویسے مر جاتے ہیں، ان پر عذاب آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس دوران اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو بھی اس عذاب میں ہلاک کرتا ہے کہ وہ جو برے کرتے تھے تم ان کی برائی پہ خاموش تھے، اس خاموشی کی وجہ سے، اس برائی کو سہنے کی وجہ سے تمہیں بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آج
یہی حال ہے پورے عالم کے مسلمانوں کا. ہاں یہی حال ہے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو، وہاں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے. ہمارے دنیا میں آپ کو بر صغیر ایشیا میں جتنے بھی مدرسے نظر آتے ہیں، آپ کو جتنے بھی قرآن اور حدیث اور دین کی خدمت نظر آتی ہے، ان سب کا بنیاد اور مرکز ہندوستان میں ہے، دارالعلوم دیوبند. پچھلے جمعے میں ہندوستان کے دہشت گرد ہندوؤں نے، پیشاب پینے والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس مدرسے کو بھی گرا دیں گے، اور گرائیں گے. وہ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ہماری غیرت کیا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کتنے غیرت مند ہیں، کیسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیسے غیرت مند حکمرانوں کے ساتھ رہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان ہیں ان پر اپنا فضل و کرم کرے. اور آپ کو ایک بات واضح بات ہے، آخری بات، وہ براوی میں بولتے ہیں شف شف شفتالو والا، ہاں پشتو میں کہتے ہیں خبر ڈیر سر یو. ہاں وہ یہی ہے کہ کفر کا صرف ایک علاج ہے، وہ جہاد ہے. تم ہزار پھر باتیں کرو یہ وہ وغیرہ وغیرہ، کفر نے جب ہی سیدھا تب ہوا ہے جب اس کو ٹھنڈے پڑے، جب اس کو مار پڑی. اب مارنے والے نہیں ہیں، وہ ضرور ہمارے گلیوں میں غنڈہ گردی کرتے ہوئے پھرے گا.